بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑائی اور گھمنڈ کرنا شور کرنے والوں میں ہے جو اونٹ رکھتے ہیں، اور غریبی اور مسکینی بکری والوں میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بہشت میں نہ جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ گے اور ایماندار نہ بنو گے، جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو گے، اور میں تم کو وہ چیز نہ بتلا دوں جب تم اس کو کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو، سلام کو آپس میں رائج کرو۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین خلوص اور خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا، کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مسلمانوں کے حاکموں کی اور سب مسلمانوں کی۔ سیدنا جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، سن لینے اور مان لینے کی، یعنی جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اس کو سنوں گا اور بجا لاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھلا دیا اتنا اور کہا کہ تو کہہ، جہاں تک مجھے قدرت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال شفقت تھی اپنی امت پر کہ شاید کوئی حکم دشوار ہو اور نہ ہو سکے تو بیعت میں خلل آئے، اس لیے اتنا اور بڑھا دیا کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور اس بات پر میں نے بیعت کی کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں زنا کرتا زنا کرنے والا مگر زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور نہ چور چوری کرتے وقت مومن ہوتا ہے، اور نہ شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن ہوتا ہے۔ ابن شہاب نے کہا، مجھ سے عبد الملک بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث اس حدیث کو روایت کرتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، پھر کہتے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس میں اتنا ملا دیتے تھے، نہ ڈاکہ ڈالنے والا ایسا ڈاکہ جو بڑا ہو، یعنی حقیر چیز نہ ہو جس کی طرف لوگوں کی نظر اٹھے، ڈاکہ ڈالتے وقت مومن ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں 4 باتیں ہوں گی وہ تو پکا منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک ہی خصلت ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ ایک تو یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسرے یہ کہ جب اقرار کرے تو اس کے خلاف کرے، تیسرے یہ کہ جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، چوتھے یہ کہ جب جھگڑا کرے تو ناحق چلے اور طوفان جوڑے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہہ کر پکارے تو دونوں میں سے ایک پر کفر آ جائے گا، اگر وہ شخص جس کو اس نے پکارا کافر ہے تو خیر، کفر اس پر رہے گا اور نہ پکارنے والے پر لوٹ آئے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے تئیں کسی اور کا بیٹا کہے اور وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو باپ بتلائے، وہ کافر ہو گیا، اور جس شخص نے اس چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جو شخص کسی کو کافر کہہ کر بلائے یا اللہ کا دشمن کہہ کر پھر وہ جس کو اس نام سے پکارا ہے ایسا نہ ہو، یعنی کافر نہ ہو، تو وہ کفر پکارنے والے پر پلٹ آئے گا۔
محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔